میرے پیارے بچے، اگر آج تم میری آواز سنو تو اپنے دل کو سخت مت کرنا، کیونکہ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور دستک دے رہا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھول دے تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ میرے پیارے بچے، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تمہارے درد کو سننا چاہتا ہوں، لیکن کیا تم تیار ہو؟ کیا تم مجھے اپنے دل کے اندر آنے دو گے؟ کیا تم آج میرے ساتھ ایک نیا سفر شروع؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو تم مبارک ہو۔ تو چلو میرے ساتھ آج ایک نئے سفر پر نکلتے ہیں۔ میرا ہاتھ تھام لو اور میری بات سنو۔ میں آج بہت کچھ کہنے والا ہوں۔ دیکھو، میری یہ باتیں سب کے لیے ہوتی ہیں، میرے سب بچوں کے لیے، لیکن سب ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، لیکن جو قبول کرتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ سنو میرے بچے، میں تمہیں تھک کر گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے دنیا کے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، لیکن میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تم جس دکھ میں ہو میں اس دکھ سے واقف ہوں۔ تم جس تنہائی سے گزر رہے ہو وہ لمحہ بھی میری نظروں سے چھپا نہیں۔ بس ایک لمحہ اپنے دل کے دروازے کو میرے لیے کھولو اور دیکھو میں تمہیں کیسی خوشی، کیسا سکون اور کیسا نیا آغاز دیتا ہوں۔ میرے پیارے بچے، تم میرے ہو۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے خون سے خریدا ہے، اس لیے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں لینے کو بے قرار ہوں۔ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ میرے بچے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا؟ میں نے خود کہا میں تمہارے ساتھ ہوں زمانہ کے آخر تک۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں اپنے دل میں اتنی بے چینی رکھتے ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ آرام دوں گا جس کی تمہیں برسوں سے تلاش ہے۔ کیا تم نے گناہ کیا؟ میں جانتا ہوں، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں اپنے خون سے تمہارے گناہوں کو ایسا دھو سکتا ہوں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ جیسے مشرق مغرب سے دور ہے، ویسے ہی میں تمہاری خطاؤں کو تم سے دور کر دوں گا۔ میرے بچے، جب تم آگ سے گزرو تو وہ تمہیں جلائے گی نہیں۔ جب تم پانیوں میں ڈوبو گے تو میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں نام لے کر بلایا ہے۔ تم میرے ہو۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تم میرے ہو؟ میری بچی، کیا تم اس بات کو مانتی ہو کہ تم میری ہو؟ مجھے بتاؤ، جب زمین کے تمام سہارے چھوڑ جائیں تو میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ جب تمہارے اپنوں کے دل تنگ ہو جائیں، جب سب راستے بند ہو جائیں، تب بھی میں وہی رہتا ہوں، تمہارا وفادار، تمہارا مددگار، تمہارا یسوع۔ میں ہی روزی دینے والا خدا ہوں۔ تم جس فکر میں ہو، جس کمی میں ہو، جس بے بسی میں ہو، میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد ہے وہ دن جب ہزاروں لوگ میرے پیچھے بیابان میں آ گئے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، شاگرد پریشان تھے کہ انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بس 5 روٹیاں تھیں اور 2 مچھلیاں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کے پاس یہ معمولی سا کھانا تھا، لیکن جب وہ میرے ہاتھوں میں آیا تو میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور شکر ادا کیا، اور وہی 5 روٹیاں ایسی برکت بن گئی کہ 5000 مرد اور ہزاروں عورتیں اور بچے بھی سیر ہو گئے۔ اور تم جانتی ہو میری بچی، آخر میں بچا ہوا کھانا بھی ضائع نہیں ہوا، 12 ٹوکریاں بھی بھری ہوئی واپس آئیں۔ میری بچی، کیا تم نہیں جانتی کہ جس یسوع نے ہزاروں کو بیابان میں کھلایا وہ تمہاری روٹی کا بھی مالک ہے؟ وہ تمہاری ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ جب تم میرے راستے پر چلتی ہو، میرے نام سے پیار کرتی ہو، تو تمہاری وفاداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سنو میری بچی، جب تم میرا دھیان رکھو گی، یعنی جب تم میرا کلام پڑھو گی، میری مرضی پر چلو گی اور اپنے دل کو میری موجودگی میں رکھو گی، تو میں تمہاری ہر ضرورت کا دھیان رکھوں گا۔ تمہیں لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، تمہیں اب در در بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ میں خود چل کر آؤں گا اور تمہیں وہ دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں تمہارے رزق کا ضامن ہوں، میں تمہارے بچوں کا نگران ہوں۔ اور یاد رکھو، میری نظر تم پر ہے، نہ صرف تمہارے حالات پر بلکہ تمہارے دل پر ہے۔ تم میرے دل کی خوشی ہو اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔
میرے پیارے بچے، جب تمہیں لگا کہ سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تب بھی میں وہی تھا جو تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکے، لیکن میں نے تمہارا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یاد ہے جب تم نے کہا، خداوند میں اب نہیں چل سکتا، تو وہ قدم جو تم نے اٹھائے وہ میرے تھے۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ جب تم کمزور ہوتے ہو تبھی تو میں تمہیں اپنی قوت دیتا ہوں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میری قوت کمزوری میں کامل ہوتی ہے؟ میرے پیارے بچے، لوگ تمہیں جج کریں گے، تمہارے ماضی کو یاد دلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں، دیکھو میں سب کچھ نیا کرتا ہوں، میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں، میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ تم پرانے انسان نہیں، تم میرے خون سے خریدے گئے ہو، تم نئی مخلوق ہو۔ میرے بچے، تم جس جنگ سے گزر رہے ہو اس میں تم اکیلے نہیں ہو۔ میں وہی خدا ہوں جو داؤد کے ساتھ تھا جب وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہوا۔ تمہاری جنگ بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میرا وعدہ سچا ہے۔ یہ جنگ تمہاری نہیں، میری ہے۔ میرے بچے، جب تمہیں رات کی تاریکی نے گھیر لیا تو کیا تمہیں میری روشنی یاد ہے؟ کیونکہ لکھا ہے، اندھیرے میں بیٹھنے والوں پر ایک عظیم نور چمکا۔ آج میں تمہیں امید دیتا ہوں، نہ صرف کل کے لیے بلکہ اسی لمحے کے لیے بھی جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کچھ باقی نہیں بچا۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم ختم ہوتے ہو تب میری شروعات ہوتی ہے۔ میرے پیارے بچے، میں جانتا ہوں تم تھک چکے ہو، جسم بھی، دل بھی۔ تم نے دعائیں بھی کی، آنسو بھی بہائے، اور پھر چپکے سے سوچا، کیا واقعی شفا ممکن ہے؟ اور میں تم سے اسی لمحے کہتا ہوں، ہاں شفا ممکن ہے، کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے بستر کے کنارے بیٹھا ہوں، تمہاری سانسوں کی لرزش کو محسوس کرتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، نہ صرف تمہارے جسم کی تکلیف بلکہ وہ بوجھ بھی جو تم دل میں چھپائے بیٹھے ہو۔ سنو میرے بچے، جیسے میں نے ایک عورت کے صرف چھونے سے اس کے خون بہنے کی بیماری روک دی، ویسے ہی تمہارے اندر بھی شفا آ سکتی ہے۔ میں تم سے یہی کہتا ہوں، میرے حضور آنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ میں وہی ہوں جو اندھیرے میں روشنی بن جاتا ہے اور بیابان میں بھی پانی جاری کرتا ہے۔ تمہارے بدن کی سوکھی ہڈیوں میں بھی نئی جان ڈال سکتا ہے، جیسے حزقیل نے وادی میں دیکھا تھا۔ میں وہی روح تم پر بھی بھوک سکتا ہوں۔ میرے بچے، جب تم روتے ہو اور کوئی تمہاری فریاد نہیں سنتا تو میں تمہاری خاموشی بھی سنتا ہوں۔ میں تم سے یہی کہتا ہوں، تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور دوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں اپنی راست بازی کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ کیا تم جانتے ہو، جیسے میں نے نہمیہ کے لوگوں کی دیواریں دوبارہ کھڑی کیں، ویسے ہی تمہاری زندگی کے بکھرے ٹکڑوں کو جوڑ سکتا ہوں۔ شفا صرف جسم کی نہیں، میں تمہاری امید کو، تمہارے اعتماد کو اور تمہارے اندر کے اس شخص کو بحال کر سکتا ہوں جسے دنیا نے توڑ دیا ہے۔ میرے بچے، جب تمہاری نیند چھن جائے اور تکلیف جاگنے نہ دے تو میں تمہیں اپنی آغوش میں سلا سکتا ہوں۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ میں تمہیں نیند میں ہی دے سکتا ہوں۔ تمہاری ہڈیاں اگر بکھر چکی ہیں تو میں انہیں ہری بھری وادی کی طرف دوبارہ تازہ کر سکتا ہوں۔ جیسے زبور میں لکھا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ میرے بچے، تم دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے رہے، لیکن خود آئینے میں اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے رہے۔ اب وہ وقت ہے جب میں تمہیں شفا دوں گا، نہ صرف تمہارے زخموں کو بند کروں گا بلکہ تمہارے دل میں اپنا نور بھی بھر دوں گا، کیونکہ میں تم سے یہی کہتا ہوں، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، تمہیں جلے ہوئے سے نیا بنا دوں گا، تمہیں راکھ سے اٹھا کر تاج پہنا دوں گا۔ تمہیں صرف ایک قدم اٹھانا ہے، اپنے زخم میرے قدموں میں رکھ دو، اور جو کچھ باقی ہے وہ میں مکمل کر دوں گا۔ سنو میرے بچے، تمہیں لگتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور تمہاری دعائیں ویسی کی ویسی رہ گئی ہیں۔ تم پوچھتے ہو، اے یسوع جی، کیا تم مجھے سنتا بھی ہے یا نہیں؟ تو سنو، میں تمہارے اندر کی وہ خاموشی بھی سنتا ہوں جو تم نے کسی کو کبھی نہیں کہی، کسی کو نہیں سنائی۔ میں تمہارے ان آنسوؤں کو بھی گنتا ہوں جو تم نے چھپ کر بہائے ہیں، اور میں ان سوالوں کا جواب بھی جانتا ہوں جو تم نے صرف اپنے دل میں رکھے ہیں۔ میرے بچے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ارد گرد چاہے کوئی نہ ہو، لیکن میں
تمہارے دل کے اندر ہوں۔ جب تم تھک کر بیٹھ جاتے ہو تو تمہیں اٹھانے کے لیے میں آتا ہوں۔ جب تمہارے دل کی دھڑکن سست پڑ جاتی ہے، میں اپنی محبت سے اسے پھر سے زندگی دیتا ہوں۔ تم نے بہت سہا ہے، تم نے اپنوں کے رویے سہے، جن کی زبانیں تم پر طنز کی تلواریں بنی، جنہوں نے تمہارے زخم پر مرہم نہیں رکھا بلکہ ان پر نمک چھڑکا۔ لیکن میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں۔ میں نے بھی دیکھا ہے جب لوگوں نے میرے ساتھ بھی وہی کیا تھا، میرے پیار کو ٹھکرا دیا تھا، میرے احسان کو فراموش کر دیا تھا۔ تم تھک چکے ہو، میں جانتا ہوں۔ تمہارے بازو اب اٹھنے کی ہمت نہیں رکھتے، تمہارے قدم رک چکے ہیں، لیکن آج میں تمہیں سہارا دینے آیا ہوں، نئے قدم، نئی ہمت، نئی روشنی لے کر۔ اور چلو، میں تمہیں ایک اور بات یاد دلاتا ہوں۔ یاد ہے وہ بیوہ عورت، وہ جس کے گھر میں صرف ایک مٹھی آٹا تھا اور تھوڑا سا تیل؟ وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ آخری نوالا کھا کر خاموشی سے مر جاتی، لیکن وہ ایمان لائی۔ جب میرے بندے ایلیا نے کہا پہلے میرے لیے تیار کرو، تو اس نے اپنی کمی میں بھی دینے کا حوصلہ دکھایا، اور اس ایک عمل سے میں نے اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا۔ نہ آٹا ختم ہوا، نہ تیل کم ہوا۔ میرے بچے، اگر میں اس عورت کے گھر کو خالی نہ ہونے دیتا، میرے بچے، اگر میں نے اس عورت کے گھر کو خالی نہیں ہونے دیا، تو تمہاری جھولی کیوں خالی رہنے دوں گا؟ میں تمہارے لیے نئی راہیں بناؤں گا، لیکن وہ راہیں تمہاری آنکھوں سے نہیں، تمہارے ایمان سے کھلیں گی۔ یہ صرف کھانے کی بات نہیں، نہ صرف سہولتوں کی، یہ تمہارے دل کے چین کی بات ہے، تمہارے وقار، تمہارے مستقبل کی بات ہے۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو دنیا نے چھین لی لیکن آسمان نے محفوظ رکھی۔ تمہارے لیے میں ایسے نئے موقع نکالوں گا جہاں تم نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور تم جان لو گے کہ میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور میرے بچے سنو، جیسے میں نے اس بیوہ کے لیے تیل محفوظ رکھا، ویسے ہی میں تمہارے لیے خوشی، عزت اور برکتیں محفوظ رکھے بیٹھا ہوں۔ بس صبر کرو، میرے قریب رہو، میں تمہاری تھکی ہوئی روح کو پھر سے زندہ کر دوں گا۔ سنو میرے بچے، میں نے تمہارا وہ لمحہ بھی دیکھا جب تم نے اپنی امیدوں کو خود ہی دفن کرتے ہوئے کہا بس بہت ہو گیا، اب کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن میں تمہیں کہنے آیا ہوں، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری نظر سے کوئی بات چھپی نہیں۔ تمہارے دل کا بوجھ، تمہارے کندھوں کی تھکن اور تمہاری روح کی چپ، میں سب جانتا ہوں۔ میرے پیارے بچے، میری بات سنو۔ بعض اوقات تمہیں لگتا ہے کہ تم جو کچھ اچھا کر رہے ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ لوگ پھر بھی شکایت کرتے ہیں، اپنے بھی بے وفا بن جاتے ہیں، اور دنیا تمہاری نرمی کو کمزوری سمجھتی ہے۔ لیکن میری بات سنو، میں کہتا ہوں، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ تم جو کچھ بھی محبت میں کرتے ہو وہ میرے آسمانی قلم سے لکھا جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ نوجوان توبیہ، جب یروشلم کے لوگ اپنی راہ بھول چکے تھے، جب سب صرف اپنی دنیا بنا رہے تھے، تب اس نے اپنا وقت بیواؤں، یتیموں اور لاچاروں کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے قبر کھود کر مردوں کو دفن کیا، بھلے ہی اس پر ظلم ہوا، اس کی راہ میں کانٹے آئے، لیکن میں نے اس کی دعا سنی اور وقت پر اس کے لیے ایک نئی روشنی بھیجی، کیونکہ میں وہ خدا ہوں جو تمہارے اندر کے ہر عمل کو جانتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میرے بچے، ایک بات یاد رکھو، جو تم زمین پر کرتے ہو وہ آسمان پر باندھا جاتا ہے۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہاری راہوں میں میرے فضل کے پھول کھلیں گے۔ شاید دیر ہو لیکن انکار نہیں۔ میں وہ نہیں بھولتا جب تم نے کسی کو معاف کیا تھا، جب تم نے اپنی بھوک مار کر کسی اور کا پیٹ بھرا، جب تم نے خود تکلیف میں رہ کر دوسروں کو سہارا دیا۔ میرے لیے سب نیکیوں کا خزانہ ہے جس کا بدلہ میں دوں گا، خود اپنے وقت پر، اپنے انداز میں۔ میرے بچے، خود کو مت کھو دینا۔ دنیا تمہیں بدلنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم میرے بنے رہنا۔ تم میرا نور ہو اور تمہاری روشنی اندھیرے پر غالب آئے گی اگر تم قائم رہو۔ بس میرے قریب آ جاؤ۔ میری موجودگی میں تمہیں وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی شے نہیں دے سکتی۔ تمہارے ہر دن میں، تمہاری ہر سانس میں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم تھک چکے ہو تو یاد رکھو، میری باہوں میں تمہارا سکون ہے، میری مرضی میں تمہاری خیر ہے، اور میرے وعدے کبھی خالی نہیں جاتے۔ سچائی یہ ہے، اگر تم اچھائی میں ثابت قدم رہو گے تو میں تمہارے لیے ایسے دروازے کھولوں گا
جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے بچے، تمہارے ارد گرد ہر طرف شور ہے، لوگ مشورے دے رہے ہیں، کوئی تمہیں کمزور کہتا ہے، کوئی تمہارے صبر کا مذاق اڑاتا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو تمہیں یہ جتاتے نہیں تھکتے کہ تم میں کچھ کمی ہے، تبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میں تمہارا یسو، میں تمہیں تمہارے خاموش لمحات میں دیکھتا ہوں، جب تم سب کی باتوں سے تھک کر بس میری طرف نظریں اٹھاتے ہو، اور کبھی کبھی کچھ کہے بغیر دل ہی دل میں کہہ دیتے ہو، یسو، اے پیارے یسو، اگر تو ہے تو مجھے تھام لے، تو میری دعا سن، میری فریاد کی طرف کان لگا، میری آواز کو سن لے، اور میں تمہیں تھام لیتا ہوں، چاہے تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری ہر سانس میں میری موجودگی ہوتی ہے۔ میرے بچے، دنیا کا حساب الگ ہے، وہ تمہیں تمہارے حالات سے تولتے ہیں، لیکن میں تمہیں تمہارے دل سے دیکھتا ہوں۔ آؤ، میں تمہیں ایک کہانی یاد دلاتا ہوں، نہ کسی بڑے نبی کی، نہ کسی بادشاہ کی، بلکہ ایک عام سے انسان کی، جس کا نام زکائی تھا۔ وہ محصول لینے والا تھا، لوگوں کی نظر میں گنہگار، کم تر، سماج سے کٹا ہوا، اور خود بھی شاید شرمندہ۔ لیکن اس دن جب میں اس کے شہر سے گزرا تھا تو وہ درخت پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اور میں وہاں رکا۔ میں نے ساری بھیڑ میں سے اسے دیکھا اور کہا، زکائی نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر آنا ہے۔ میرے بچے، لوگ تمہیں اوپر چڑھنے سے روکتے رہیں گے، وہ کہیں گے تم نالائق ہو، تم اس لائق نہیں کہ تم اوپر جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو، لیکن اگر تم صرف ایک قدم اٹھاؤ گے تو میں تمہارے دل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ ایک بات سن لو، اگر تم اپنی زندگی میں اچھائی کو چن لو، ایمانداری کو، معافی کو، محبت کو، تو آسمان تمہارے لیے ہلنے لگے گا، کیونکہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی بھی روشنی میں چلنا شروع کرو تو میں تمہارے لیے اندھیروں کو ختم کر دوں گا۔ میں تمہارا سہارا ہوں، جب تم زمین پر گرتے ہو تو میرے بازو تمہیں اٹھاتے ہیں، نہ کسی الزام سے، نہ کسی شرط سے، بس میرے پیار سے۔ میرے بچے، تم مجھ میں سب کچھ پا سکتے ہو، سکون بھی، سچ بھی، طاقت بھی، اور نجات بھی۔ دنیا تمہیں کچھ نہ دے تو بھی میں تمہیں وہ دوں گا جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، میری حضوری۔ بس مجھ سے جڑے رہو، نیکی پر قائم رہو، اور انتظار صبر سے کرو، کیونکہ جو میرا انتظار کرتے ہیں میں ان کے لیے نئے آسمان کھولتا ہوں۔ میرے پاس آؤ، تمہیں شفا ملے گی۔ میرے پیارے بچے، تم نے بار بار ان راستوں پر قدم رکھے جہاں تمہیں شفا ملنے کی امید تھی، مگر ہر بار تمہیں مایوسی ہی ملی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی ہے، اور تمہاری روح تھکن سے بوجھل ہو چکی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں گلے لگا کر کہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج وہ میری آواز ہے جو تم سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے جیسا۔ میں تمہیں ویرانے میں سے نکال کر سبز چراگاہوں میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں تمہاری روح کو سکون ملے اور تمہاری ہڈیاں تازہ دم ہو جائیں۔ جب تمہیں لگا کہ تم مرنے والے ہو، تب بھی میں نے تمہاری سانسیں گنی ہیں۔ میں وہی ہوں جو دل کی دھڑکنوں کو بھی سن سکتا ہے۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن میں نے تمہاری ہر آہ کو اپنے آسمان پر لکھ لیا۔ وہ چیخیں جو کسی نے نہیں سنی، میں نے سنی۔ میرے بچے، جب تمہارے ہاتھ دوا سے بھرے لیکن امید سے خالی ہوتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں، میرے کلام میں وہ زندگی ہے جو تمہارے جسم کو نئی طاقت دے سکتی ہے۔ وہ قوت جو بادشاہوں کو تخت پر بٹھاتی ہے، وہ تمہارے اندر بھی کام کر سکتی ہے اگر تم چاہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اسرائیل کے بیماروں کو ہاتھ لگایا؟ نہ کسی رسم کی ضرورت تھی، نہ کسی ہجوم کی، بس ایک لمس اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ آج میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوں، آہستہ سے دستک دے رہا ہوں۔ کیا تم دروازہ کھولو گے؟ میرے بچے، میں کھڑا ہوا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تم دروازہ کھول دو، جلدی کھول دو۔ میرے بچے، تم تو وہ ہو جسے میں نے اپنی ہتھیلی پر نقش کیا ہے۔ جب تم تڑپتے ہو تو میرے دل میں ہلچل مچتی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کی کراہ پر دوڑتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرف دوڑ کر آنا چاہتا ہوں، لیکن تم آتے نہیں، تم میرے پاس نہیں آتے۔ تم دوسروں کے سامنے مسکرانے کی ادا کر سکتے ہو،
مگر میرے سامنے تم اصلی زخم دکھایا کرو۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا۔ میں تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر رکھتا ہوں، کیونکہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو بول نہیں سکی۔ تم جو کہتے ہو میرے اندر کچھ باقی نہیں رہا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں راکھ سے بھی کچھ نیا پیدا کر سکتا ہوں۔ میرے بچے، جب تم راتوں کو بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہو تو میں تمہارے تکیے کے نیچے امید رکھتا ہوں۔ جب تم نیند سے ڈرتے ہو میں تمہارے خوابوں میں اپنا نور بھیجتا ہوں، مگر اب تم مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ کاش تم ایک لمحے کے لیے آ کر کہو، یسو مجھے شفا چاہیے، تو میں تمہیں تھام لوں گا، میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا، جیسے میں نے مردہ ہڈیوں کی وادی میں زندگی بھونکی تھی۔ میں تمہارے آنسو خشک کر دوں گا، تمہاری ٹانگوں کو قوت دوں گا، تمہاری خالی آنکھوں میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن میرے بچے، اب میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور یہ بات میرے دل کو چیرتی ہے۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ جب تم بیمار ہوتے ہو، جب پریشان ہوتے ہو، دکھ میں ہوتے ہو، تم ہر جگہ جاتے ہو، لیکن میرے پاس نہیں آتے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم سب کو آواز دیتے ہو، سب سے مدد مانگتے ہو، پر مجھے نہیں پکارتے۔ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کیا میرے ہاتھ شفا سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا میری باہیں تمہارے لیے کھلی نہیں ہیں؟ اور اب میں تم سے وعدہ چاہتا ہوں، وعدہ کرو کہ جب تم بیمار ہو، جب تمہارا دل دکھتا ہے، جب تمہاری روح تھک جاتی ہے، تو تم میرے پاس آیا کرو گے۔ وعدہ کرو میرے بچے کہ تم میری طرف دوڑ کر آؤ گے اور کہو گے، یسو مجھے صرف تیرا لمس چاہیے، تیرا احساس چاہیے، تیرا ساتھ چاہیے۔ میں تمہاری راہ تک رہا ہوں، میں تمہیں شفا دینے کو بےتاب ہوں، بس تم آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ میرے پیارے بچے، تم نے ہنسی بھری تصویروں کے پیچھے آنسو چھپا رکھے ہیں۔ لوگ تمہیں مضبوط سمجھتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں تم اندر سے بکھرے ہوئے ہو۔ تمہارے دل کی کراہیں وہ بھی میں سنتا ہوں، جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ جب تم رات کے اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہو اور دل میں درد چھپاتے ہو اور سو نہیں پاتے، تو میں تمہارے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، خاموشی سے تمہارے آنسو گن رہا ہوتا ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے داؤد کے دل کی ہچکیوں کو سنا اور اس کے زخموں میں نغمے رکھ دیے۔ میرے بچے، غم کا وہ لمحہ جب کسی نے تم سے کہا، بس اب بھول جاؤ، مگر تم بھول نہ سکے، وہ لمحہ میں نے اپنے دل پر لکھا ہے۔ میں وہی ہوں جس نے یرمیا کے دکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی بھولوں گا۔ جب تم تنہا کمرے میں دیواروں سے باتیں کرتے ہو اور لگتا ہے کوئی سن نہیں رہا، تو یاد رکھو، میں دیواروں سے پہلے تمہاری سانسوں کو سنتا ہوں۔ میرے بچے، تم نے اپنے اندر اپنا غم چھپا لیا ہے کہ اب مسکراہٹ بھی بوجھ لگتی ہے۔ تمہیں لگا کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ میں وہی ہوں جو ایوب کے درد سے واقف تھا، اور میں نے اسے صبر کے بعد دگنی برکت دی۔ تم جو بار بار صبر کرتے رہے، خاموش برداشت کرتے رہے اور پھر تھک کر گر گئے، تو سنو، میں تمہیں اٹھانے آیا ہوں۔ میرے بچے، تم کہتے ہو لوگ سننا نہیں چاہتے، تو میں تم سے کہتا ہوں، میں تمہیں سننے کے لیے آسمان سے زمین پر آیا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں پتا، جب تمہیں کوئی تسلی نہیں دیتا تو میں اپنے کلام سے تمہارے دل پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ میں وہی ہوں جو زبور میں کہتا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوں اور شکستہ روح کو بچاتا ہوں۔ تم نے بہت کچھ سہ لیا، بہت کچھ چھپا لیا، اور اب تھک چکے ہو۔ میرے بچے، اب بس ایک قدم باقی ہے میری طرف۔ تم دوسروں کے پاس گئے اور خالی ہاتھ لوٹے، لیکن میں خالی دل کو بھی بھر سکتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہوں، تمہارا ماتھا چوم کر کہنا چاہتا ہوں، بس اب اور نہیں۔ تم جو گریہ کرتے ہو، میں تمہارے آنسو اپنی آنکھوں سے پوچھوں گا۔ میں وہی ہوں جو وعدہ کرتا ہے کہ تمہارا ماتم رقص میں بدل دوں گا۔ میرے بچے، تمہیں شفا بھی دوں گا، سکون بھی، اور وہ تسلی بھی جس کی تمہیں سالوں سے طلب ہے۔ لیکن تم میرے پاس نہیں آتے، تم دوسروں کے در پر کھٹکھٹاتے ہو، اور میں دروازہ کھولے کھڑا ہوں تمہارے انتظار میں۔ میں تمہیں کہتا ہوں، میرے پاس آؤ، اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تم میرے پاس آ جاؤ۔ اب میرے دل کی آخری پکار سنو، میری آواز سن لو میرے بچے۔ وعدہ کرو
کہ جب دل ٹوٹے، جب آنکھ بھر آئے، جب نیند روٹ جائے تو تم دوسروں کے در پر نہیں میرے پاس آیا کرو گے۔ وعدہ کرو کہ تم میرے قدموں میں اپنا درد رکھا کرو گے، کیونکہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں بنایا، اور صرف میں ہی جانتا ہوں کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے جوڑنا ہے۔ بس تم جلدی سے میرے لیے دروازہ کھول دو تاکہ میں اندر تمہارے پاس آ جاؤں۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا پیارا یسو۔